وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم چونکہ اس سے پہلے سورہ بقرہ کو تسلسل کے ساتھ پڑھ رہے تھے اور سبکن پڑھ رہے تھے، اس کی ٹرانسلیشن سمجھنے کی اور اس کی ایکسپلینیشن سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ درمیان میں کچھ مجبوریوں کی وجہ سے گیپ آ گیا، دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں، لیکن کچھ جو سننے والے تھے، پڑھنے والے تھے، ان کی یہ خواہش تھی اور ان کی یہ ریکویسٹ تھی کہ آپ سورہ بقرہ تو آگے جا کے ہم کنٹینیو کریں گے ہی کریں گے، جو آخری 10 صورتیں ہیں ان پہ اگر پہلے کام کر لیں تو اٹ وڈ بی مچ بیٹر، کیونکہ اکثر کریکولم میں، بچوں کے کریکولم میں یہ شامل ہوتا ہے۔ میرے اپنے اسکول میں بھی یہ پریکٹس میں ہے کہ ہم اس کی اردو ٹرانسلیشن بچوں سے کرواتے ہیں، انگلش ٹرانسلیشن کرواتے ہیں، اس کو ایکسپلین کراتے ہیں۔ تو آخری 10 صورتیں چونکہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، عموماً ہم پڑھتے رہتے ہیں، تو ان کی ٹرانسلیشن ہمیں پہلے آنی چاہیے تاکہ ہم اس کے اوپر زیادہ کلیئر ہو جائیں۔ تو مجھے بھی یہ سجیسشن اچھی لگی اور میں نے سوچا کہ ہاں یہ اچھا آئیڈیا ہے، ہم ان 10 صورتوں کو پہلے کر لیتے ہیں۔ ان 10 صورتوں میں جو پہلی سورہ ہے وہ سورہ فیل ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، اوائل وحی میں یہ اتری، یعنی ابھی وحی سٹارٹ ہوئی تھی تو بہت شروع کے دور میں یہ اتری تھی، اور اس میں اصحاب فیل کا واقعہ ہے۔ پہلے ہم سورہ کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ ان 10 سورہ میں ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم پہلے ایک جو لیکچر ہوگا شارٹ سا، کیونکہ آج کل وقت نہیں ہوتا زیادہ، تو شارٹ لیکچر میں ہم فرسٹ آف آل کسی بھی سورہ کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد ہم اس کی شارٹ اور بریف ایکسپلینیشن کے اوپر جائیں گے ایک لیکچر، اور اس کے بعد اس کے جو بینیفٹس ہیں، اس کی لائف میں اس کے جو ہمارے امپیکٹس ہیں اور اس کے وظائف ہیں، بہت ساری مشکلات میں ہم ان صورتوں کا وظیفہ کر کے بہت ساری مشکلات سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسرے پورشن میں ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو اس طرح سے ایک جو سورہ مبارکہ ہوگی اس کے اوپر ہم 3 ویڈیوز بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور اس سے بھرپور استفادہ کریں گے۔ شروع کرتے ہیں سورہ فیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تر کیفا، علم کا مطلب کیا نہیں، تارا تم نے دیکھا، کیفا کیسے، علم تارا کیفا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسے، فعلا کیا، ربو کا آپ کے رب نے، بے اصحاب الفیل، اصحاب فیل کے ساتھ، یعنی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ علم یجعل کیدہم، علم کا مطلب کیا نہیں، یجعل بنا دی، کیدہم ان کی چال، ان کا مکر و فریب، کیا ان کا مکر و فریب، کیدہم فی تدلیل، تدلیل کا مطلب ہوتا ہے ناکام، کیا اللہ نے ان کی چال، ان کا فریب ناکام نہیں کر دیا۔ علم یجعل کیدہم فی تدلیل، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، واو کا مطلب اور، ہم پہلے بھی پڑھتے آئے ہیں، ارسلہ بھیجے، علیہم ان پر، طیرن ابابیل، طیرن کا مطلب ہوتا ہے پرندے، ابابیل جھنڈ در جھنڈ، ابابیل کا اکثر لوگ معنی یہ لیتے ہیں کہ شاید ابابیل کا جو پرندہ ہے وہ ابابیل سے ملتے جلتے تو ہوں گے، لیکن یہاں پہ ابابیل کا مطلب ہے جھنڈ در جھنڈ۔ تو فرمایا علم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرن ابابیل، اور جھنڈ در جھنڈ ان پر پرندے بھیجے، بہت زیادہ پرندے بھیجے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمیہم وہ ان پر پھینکتے تھے، وہ ان کو مارتے تھے، بحجارۃ، حجارہ پتھر کو کہتے ہیں، ان پہ پتھر مارتے تھے، بحجارۃ من سجیل، کانٹے دار پتھر یعنی نوکیلے پتھر مارتے تھے، وہ ان پر نوکیلے پتھر مارتے تھے۔ فجعلہم، پس ان کو بنا دیا، فجعل پس بنا دیا ہم ان کو، فجعلہم پس ان کو بنا دیا، کعصف معقول، کعصف کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ بھوسا ہو، بھوسا یہ جیسے آپ گندم نکال لیں تو اس کا وہ بھوسا رہ جاتا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کعصف معقول پامال کیا ہوا، بھوسا ہی کافی تھا یہ لفظ، پھر فرمایا پامال کیا ہوا بھوسا، کہ بالکل ہی ان کو
صفائے ہستی سے مٹا دیا، ان کو پامال کیا ہوا بھوسا بنا دیا۔ ورڈ ٹو ورڈ تو ہم نے دیکھ لیا، اب ہم اس کی سینٹینس وائز ٹرانسلیشن کے اوپر جاتے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی چال خاک میں نہیں ملا دی؟ کیا اس نے ان کی چال ناکام نہیں بنا دی؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر جھنڈ در جھنڈ پرندے بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر کنکریلے پتھر مارتے تھے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پس ان کو ایک پامال بھوسے کی طرح بنا دیا۔ تو یہ آج کی سورہ فیل کی ٹرانسلیشن تھی۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کی شارٹ سی ایکسپلینیشن کرنے کی کوشش کریں گے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔